کئی لوگوں نے عبادت کو ایک مخصوص دائرے میں بند کر دیا ہے۔ نماز، روزہ، تلاوت، کچھ اور رسمی چیزیں، لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے سوال کیجیے۔ ایک شخص ہے جو لمبے لمبے سجدے تو کرتا ہے، مگر اس کے لہجے سے اس کی سب سے قریبی ساتھی یعنی بیوی کا دل روز ٹوٹتا ہے۔ کیا وہ واقعی کامل عبادت گزار ہے؟ یہ سوال کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ ایک بھولی ہوئی حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں جہاں کے مرد خود کو دیندار سمجھتے ہیں، لیکن ان کے بولنے کا انداز، ان کی خاموشی، ان کی بے رخی سب مل کر ایک عورت کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ عورت کمزور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عزت کو دین سے الگ کر دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی عزت کرنا ایک اخلاق تو ہے، لیکن دین اسے بہت آگے لے جا کر دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 19۔ یہ صرف اخلاقی نصیحت اور مشورہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور شریعت میں جب کسی کام کا حکم آ جائے نا تو اس کو پورا کرنا اطاعت بنتا ہے، اور اللہ کی اطاعت عبادت ہوتی ہے۔ یعنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کوئی اضافی نیکی نہیں، حکم الہی کی تکمیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ حضور نے معیار کسے بنایا بہترین ہونے کا؟ کثرت نوافل کو؟ تسبیحات کے پھرنے کو؟ نہیں، گھر والوں اور اہلیہ کے ساتھ رویے کو۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر بہت سے لوگ چوک جاتے ہیں، کیونکہ بہت سو نے دینداری کو مسجد تک محدود کر دیا ہے، جبکہ نبی کریم اسے گھر میں بھی قائم فرماتا۔ بیوی کی عزت اس لیے عبادت نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی امانت ہے۔ نکاح کے وقت مرد کوئی عورت ہی نہیں لے کے آتا، وہ ایک ذمہ داری لے کر آتا ہے۔ ذمہ داری اللہ کے حکم کے مطابق نبھائی جائے تو وہ عبادت بنتی ہے۔ اکثر مرد یہ نہیں سمجھ پاتے کہ خاموشی بھی ظلم بن جاتی ہے۔ بات نہ کرنا، توجہ نہ دینا، احساسات کو معمولی سمجھ لینا، وہ زخم ہے جو دل پر بڑے گہرے ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات بڑی تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، اور وہ یہ کہ بیویوں کا صبر ان کی کمزوری نہیں ہے، ان کی دینداری ہے۔ میرے دوستو، یہ سب اس لیے نہیں کہ ہم بس بیویوں کو ڈیل کریں، یہ اس لیے کہ بیویوں کو ڈیل کرنا ایک عظیم نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تو دیکھیے، آپ گھر کے کام کاج بھی کرتے، ازواج کی بات بھی سنتے، ان کے جذبات کو اہمیت دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت زیادہ تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ یہ سب حضور کی نظر میں دین کا حصہ تھا۔ عبادت صرف وہ نہیں جس پر لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں، کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو تنہائی میں ہوتی ہیں، جہاں کوئی داد نہیں دیتا مگر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بیوی کی بات تحمل سے سن لینا، غصے کے وقت زبان کو روک لینا، اس کی تکلیف کو چھوٹی بات نہ کہنا، یہ وہ عظیم نیکیاں ہیں جن کا اجر دنیا میں نظر نہیں آتا لیکن آخرت میں وزن رکھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ، اور جو نیکی تم آگے بھیجو گے تم اللہ کے پاس اسے محفوظ پاؤ گے۔ کئی مرد شکایت کرتے ہیں گھر میں سکون نہیں، حالانکہ سکون مانگا نہیں جاتا، سکون کمایا جاتا ہے، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ جو مرد بیوی کی عزت کو عبادت سمجھ لیتا ہے نا، اس کے گھر میں سکون خود رستے بناتے ہوئے آتا ہے۔ یہی وہ دین ہے جو محض کتابوں میں نہیں رویوں میں نظر آنا چاہیے۔ یہی وہ نیکی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی۔ میرے بھائی، میرے دوست، بیوی اگرچہ ایک کمزور مخلوق ہے، اس کے اعصاب کمزور ہیں، لیکن وہ جس پروردگار کی پروٹیکشن کے اندر ہے نا، وہ بہت قادر مطلق ہے۔ لہٰذا اپنی بیویوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈریے، پھر دیکھیے اللہ پاک کی کیسی کرم نوازیاں آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔